ایک حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، یہ حدیث سخت ضعیف ہے، یہ صحیح نہیں ہے. برزخ اور آخرت یہ دونوں جو ہے عمل کا مرحلہ نہیں ہے. عمل کرنے کا، عمل کا جو مرحلہ ہے، عمل کی جو جگہ ہے، یہ دنیا ہے، دارالعمل ہے. اس کے بعد جو ہے سزا اور جزا بدلے کا ہے. تو برزخ ہی سے آدمی کو بدلہ ملنا شروع ہو جاتا ہے اپنے اعمال کا. تو عمل کا جو مقام ہے، عمل کی جو جگہ ہے، وہ دنیا ہے. برزخ ہو یا آخرت ہے، وہاں پر عمل نہیں کرنا کہ نماز پڑھنا اور کیا. ٹھیک ہے، جو مسجدوں اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، اہل بدعت وغیرہ بہت ساری ضعیف روایتوں کو لے کر اس طرح سے عمل کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں اپنے بزرگوں کے بارے میں بھی دنیا بھر کی چیزیں مشہور کر رکھی ہیں. ایسا اور ویسا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں ہیں. ایسا لگے گا کہ بالکل دنیاوی طرح سے رہتے ہیں قبر میں. تو یہ سب ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے، برزخ کا معاملہ بالکل الگ ہے. وہاں کے بارے میں جو خبر قرآن و حدیث کے اندر دی گئی ہے، اور وہ بھی صحیح حدیثوں کے اندر اور قرآن کے اندر، تو اسی پر یقین کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اپنی طرف سے کچھ قیاس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ غیب کی چیز ہے، اور غیب کی چیزوں پر ہم دوسری چیزوں کو قیاس نہیں کر سکتے. جتنا خبر دیا گیا، جس کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں جو خبر دی گئی ہے، شہداء کے بارے میں جو خبر دی گئی ہے، عام مسلمانوں مومنوں کے بارے میں جو خبر دی گئی ہے، منافقوں اور کفار کے بارے میں جو خبر دی گئی ہے کہ ان سب کا برزخ میں کیا حال ہوتا ہے، کیا ہوگا، تو جو قرآن اور صحیح حدیث کے اندر ان کے بارے میں خبر دی گئی ہے، جس طریقے سے دی گئی ہے، وہ اتنا صرف ہم یقین کریں گے اور اس پر ایمان لائیں گے. یہ ہمارا کام ہے، کیونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے. ہم اس کو جو ہے دنیا پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں. چنانچہ آخرت کا مرحلہ ہو یا برزخ کا مرحلہ ہو، وہ سب دنیا سے الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تو دنیاوی امور کو ہم آخرت پر، برزخ پر نہیں قیاس کر سکتے، اور برزخی امور کو ہم دنیاوی امور پر قیاس نہیں کر سکتے. وہ اہل بدعت ہیں، خرافاتی ہیں. اپنے جو ہے دھندا اور پیٹ کو پالنے اور چلانے کے لیے، کاروبار کے لیے اس طرح کی چیزیں کہتے ہیں، عوام کو ورگلاتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں. ان سے کھانا مطلب رہتا ہے ان کا، تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کبھی کبھی ان میں سے بھی کچھ لوگ غیرت دکھاتے ہیں اور ایسی باتوں کو رد کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ نہیں صحیح ہے، ایسا ویسا. بہرحال ان کا تو کوئی مطلب بھی نہیں ہوتا، نہ ان کی بات کوئی سنتا ہے. جو ایک عام ٹرینڈ ان کے یہاں ہے، وہی بدعت کو رواج دینا اور اس پر عمل کرنا، اور اسی کو پھیلانا، اور اسی کو کھانے کمانے کا ذریعہ بنانا. تو یہ چیزیں ہیں. تو اہل الحدیث جو ہیں، یہ قرآن اور صحیح حدیث کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں اسی پر عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسا کہیں نہیں آیا ہے کہ یہ انبیاء کی بات کیا، یہ اپنے ولیوں، اپنے بزرگوں کے بارے میں، اور یہ جن کو بزرگ مان لیتے ہیں، ولی مان لیتے ہیں، ہاں، جس کو بھی، ان کے بارے میں بھی پتہ نہیں کیا کیا یہ لوگ کہتے ہیں. وہ تو انبیاء کی بات ہے. تو یہ چیزیں کسی کے بارے میں نہیں ثابت ہے کہ انبیاء قبروں میں نماز پڑھتے ہیں.